دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ رب نے قرآن نازل کیا اپنے محبوب کے قلب اٹک پر۔ جب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سکون چاہیے، اس دل کو قرار چاہیے، تو قرآن مجھے جواب دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اگر دلوں کا چین چاہتے ہو تو پھر یاروں کی محفل میں نہیں ملے گا، پھر تصوف کی دنیا والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں محفل سج گئی ہے تو آؤ پھر اللہ کی ضربیں لگاؤ، رب کو یاد کرو، تمہارے دل کا چین رب کی یاد میں ہے۔ ہم نے یاد کو چھوڑ دیا، رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے غیروں کے آگے باتیں کرنی شروع کر لی، اس لیے ہمارا دل قرار نہیں پکڑ رہا۔ اور یاد رکھ لو، اللہ کے دوستوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے نا لا خوف علیہم، انہیں ڈر نہیں ہوتا، انہیں خوف نہیں ہوتا۔ کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے تقوی والے ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں، پھر انہیں ڈر خوف نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ سب سے پہلی بات وہ ایماندار، جس کے دل میں ایمان نہیں اس کا ولایت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ تقوی والا، صاحب تقوی ہوتا ہے، نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، پھر رب کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے کام کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کر رہے ہیں، میجر صاحب نے ملازمت کی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے اپنا کام کریں، لیکن میں آج 2 لفظوں میں بات کر دیتا ہوں، یہ دنیا کے کام کرتے ہیں لیکن ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کار والے دل یار والے، نہ چرخا پتا نہ پوری وٹا، چرخا میرا کو کو کرتا، دل میرا تو کرتا، ہاتھ کار والے دل یار والے، اس کا دل غافل نہیں ہوتا یاد الہی سے، یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ عنوان میرا یہیں رہ گیا ہے، عنوان میرا یہیں پہ لکھا ہوا رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں 2 باتیں، ایک بات حضور آخری کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ امام غزالی نے جو لکھا ہے میں اس کا خلاصہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امام غزالی نے ذکر کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں، ذکر کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں اول یہ کہ ذکر محض زبان پر ہو، زبان پر جاری ہو، دل اس سے غافل ہو، دل اس سے غافل ہو۔ فرماتے ہیں یہ اثر جو ہوتا ہے نا یہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یہ کمزور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بھی کسی بے فائدہ نہیں ہے، کم از کم اس زبان سے تو بہتر ہے جو غافل ہے، جو زبان پہ بھی ذکر نہیں کری۔ میں نے مفہوم دے دیا، لکھی ہوئی تفصیل لمبی، ٹھیک ہے جی، میں وقت کی مناسبت کو۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ دل میں ذکر موجود تو ہوتا ہے لیکن پوری طرح قرار نہیں پاتا، جو اس کی قرار گاہ نہیں قرار پاتا، وہ دل موجود ضرور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے آگے چلتا ہوں ایک بات، کیونکہ اب تفصیل بہت لمبی ہے یار، دل میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دنیا میں آ کے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، قرار نہیں پاتا، پھر دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا کہ ذکر الہی دل میں گھر کر چکا ہو، مکمل کنٹرول کر چکا ہو، اور دنیا کی طرف اسے جانے میں بڑی دو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا واپس لوگوں میں یہ جو فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں ہم ماتے نہیں، وہ آگے۔ اور چوتھی بات مزے کی سن لیجیے، میں اس کا مفہوم بالکل دینے لگا ہوں، مفہوم دینے لگا اس بات کا، سن لیجیے۔ فرمایا چوتھا درجہ، پھر سجاد شاہ صاحب بسم اللہ، فرماتے ہیں چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل پر ذکر حق کا نہیں، دل پر ذکر حق کا نہیں بلکہ ذات حق کا غلبہ ہو جائے۔
حدیث پاک کا مفہوم دینے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور ذکر کرنے والوں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. آج کسی دنیا دار کا ذکر کریں, اس کے گن گائیں, اس کی بک لسٹ میں جو گڈ بک لسٹ ہوتی ہے اس میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا میرا یار ہے, میرا سنگی ہے. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کی یاد کرو گے, آج بھی کام آئے گی, کل قبر میں بھی اور قیامت کے روز بھی کام آئے گی. بات کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ذکر کی بات اور قلب کی بات, میرا عنوان ہی مطلب مجھے استاد محترم نے دیا دعا کو میں ادا نہیں کر سکتا اس کی بات, لیکن آپ نے جو کچھ سکھایا تھا وہ کچھ یاد تھا, اسے لکھتا رہا, وہ تو لکھا ہوا یہیں رہ گیا ہے. بات پڑھ لیتا ہوں, سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کے لیے اس کی صفائی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. فرماتے دلوں کی صفائی یاد خدا ہے, یاد خدا ہے. فرماتے یاد خدا سے دل صاف ہو جاتے ہیں. آؤ جب یاد خدا کریں گے, اب جو میسج دینے لگوں واہ میں یہ اٹھا لیتا ہوں, اب جو میسج دینے لگا دل یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں. ہم ذکر کرنے والے بیٹھے, ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اور قاضی محمد قاسم سیفی صاحب کو اللہ سلامت رکھے, یہ ایسے مواقع عطا کرتے رہتے ہیں ہمیں کہ اکٹھے ہو کر ذکر کرتے رہے, اکٹھے ہو کر. لیکن ایک بات بتا دوں, جب ذکر ہو دل صاف ہو جائے تو پھر کسی کے لیے اس میں میل نہیں رہتی. آؤ ایک دوسرے سے پیار کریں. دنیا میں اگر کمی ہے تو صرف اس وقت پیار کی ہے, اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اپنے سے بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. اللہ رب العزت اس دربار کو سدا سلامت رکھے, اور میرے استاد محترم اور ان کے برادر اکبر دونوں کو اسی طرح اتفاق اتحاد دے اور نظر بس سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت سلامت رکھے.